Makhdoom Saab, Assalamu alaikum. It's so nice to be here in your ancestral home. Thank you very much. مخدوم عبدالرشید آپ کے جد امجد یہاں 800 سال پہلے آئے اور اس علاقے کا نام بھی ان سے منسلک ہے، مخدوم رشید کا علاقہ. آپ بھی یہیں پیدا ہوئے 1948 میں اور تعلیم یہاں حاصل کی اور پھر آپ لاہور چلے گئے پنجاب یونیورسٹی. نہیں، پہلے ملتان میں ایمرسن کالج میں تھا. جی بالکل، ایمرسن کالج سے آپ پھر پنجاب یونیورسٹی گئے. وہاں کیا ہوا؟ آپ کی سیاست کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں، سیاست کی ابتدا تو یہی سے ہوتی ہے. میں 12 سال کی عمر کا تھا. ایوب خان کا دور حکومت تھا تو یونیورسٹی آرڈیننس کوئی آ گیا. ہم تو جانتے نہیں تھے. تو پورے ملک میں طلباء کے جلوس نکل رہے تھے. ہمارے اسکول والوں نے ہم نے بھی وہ ایوب خان کے خلاف نعرے لگائے اور سڑک تک چلے گئے. تو 12 سال کے اندر میں تھانہ مخدوم رشید کے اندر گرفتار ہو چکا تھا. ماشاءاللہ. 12 سال کی عمر سے شروع کریں. جی ہاں. کیا آپ اس وقت بھی باغی تھے؟ بعد میں تو آپ نے کتاب لکھی ہاں میں باغی ہوں. کہیں بھی کوئی زیادتی کر رہا ہوتا میں نے اس میں کودنا ہے. سیکنڈ ایئر میں گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس تحریک کو آگے چلایا ہوا تھا. تو ہم ذوالفقار بھٹو کے عشاق میں سے ہو گئے. ان کے نعرے لگاتے اور پھر وہ بھی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تقریر کرتے. جب آپ پنجاب یونیورسٹی پہنچے تو وہاں پر اسلامی جمعیت طلباء میں آپ شامل ہو گئے. یہ کیسے ہوا؟ میں جب یہاں پہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہم جاتے تھے، وہ 2-3 مواقع پہ انہوں نے ہمیں جھڑک دیا. کس وجہ سے؟ کہ کیا فش مارکیٹ بنائی ہوئی ہے، اگر کسی نے سوال زیادہ کر دیے تو میں نے کہا جی ہم سوال کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے. طلباء کی تنظیمیں تھیں مشرقی پاکستان کی، انہوں نے 12 نکات کی ایک پروگرام بنایا. تو میں نے کہا جی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ خاموش ہو جائیں. میں نے کہا جی پھر میں جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہماری جو لیفٹ کی تحریکیں تھیں وہ ساری مدغم ہو گئی بھٹو صاحب کی پیپل پارٹی میں. کئی لوگ لیفٹ کے انہوں نے اپنی تنظیمیں باقاعدہ رکھیں، بھٹو صاحب کے مخالف رہے. مزدور کسان پارٹی مخالف رہی. یہ نیشنلسٹ سارے جو تھے، نیشنل عوامی پارٹی مخالف رہی بلوچستان میں اور اس زمانے کے فرنٹیئر میں. آپ بھی مخالفت کر سکتے تھے. نہیں دیکھیں، ہمیں تو بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں ملتان کی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان مخالف رہی. ملتان کی جو سیاست ہے، کثر گردیزی جو ہیں بالکل وہ لیفٹ کی سب سے زیادہ مار بھی انہوں نے کھائی. جی جنگیں بھی انہوں نے لڑی. جی جیلیں بھی انہوں نے کاٹی. لیکن جیلیں بھی انہوں نے کاٹی. الیکشن لڑا انہوں نے. وہ متفقہ کینڈیڈیٹ تھے جماعت اسلامی کے اور نیشنل عوامی پارٹی کے. اس وقت کی ریلیجس پارٹیز، مذہبی جماعتیں جمہوریت کے ساتھ ہوا کرتی. ہاں، جمعیت علماء اسلام بھی اسی طرح ہی تھی. وہ تو کافی آگے تھے. جی مفتی محمود صاحب کافی آگے تھے. جماعت اسلامی بھی ایک زمانے میں. میں ملتان میں ہم اچھا تو اس طرح آپ آئے جماعت اسلامی میں. تو پھر آپ بنگلہ دیش نامنظور مہم میں کیسے شامل ہوئے؟ آپ دیکھیں، وہاں کی جماعت اسلامی نے اس کے خلاف کام کیا کہ ہم یہ ملک اگر بن بھی جائے تو یہ مسجدیں، یہ اسلام، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسلمان یہاں رہتے ہیں. لیکن جو آرمی کر کے جا رہی ہے، ہمیں پھانسیاں لگائی جائیں گی، ہمیں الٹا لٹکایا جائے گا. اور اسی پروفیسر غلام اعظم کو ابھی انہوں نے پھانسی دی ہے 93 سال کی عمر میں. مخدوم صاحب غلطی کا اعتراف کر لیں، بنگلہ دیش نامنظور مہم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آپ پھر عرض کرتے ہیں، میں نے بنگلہ دیش نامنظور کیا کہا تھا. ہم نے کہا تھا کوئی
بنگالیوں کے خلاف نہیں تھی بات. ہم نے کہا تھا کہ اس کانفرنس کے ذریعے بھٹو صاحب جو ہیں وہ بنگلہ دیش منظور کرانا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کر لیا تو پھر ہمارے تمام معاملات طے کرتے. آج تک معاملات طے نہیں ہوئے نا اس سے. جو وہ الیکشن جیتا تھا مجیب الرحمان، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا نا. جگنو بی بی میں تو بتا رہا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کیا اس کے حق میں تھے کہ مجیب الرحمان کو جو فتح حاصل ہوئی الیکشن میں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ تسلیم کرنا چاہیے. اچھا. ایشو یہی ہے کہ میرے سامنے واقعات ہوتے رہے. میاں محمود علی قصوری، تو پھر یہ بنگلہ دیش نامنظور مہم کیا میں تھی؟ سن لیں نا، میاں محمود علی قصوری، میاں خورشید قصوری، سردار شوکت ایاد، یہ ڈھاکے کے اندر بیٹھ کے، انٹر کانٹیننٹل کے اندر بیٹھ کے یہ وزارتیں تقسیم کر رہے تھے. پیپل پارٹی تو وہاں پارٹی نہیں تھی. یہ وزارتیں تقسیم کر رہے تھے اور تمام مل کے، جماعت اسلامی بھی، یہ مل کے بندر بانٹ کر رہے تھے، سیٹیں دے رہے تھے ایک دوسروں کو. میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا کہ بھئی وہاں کے لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں، چنگا پیار کرتے ہیں. وہ تو ہم سے آزادی چاہ رہے تھے مخدوم صاحب. آزادی کا پہلے تو انہوں نے کبھی نعرہ ہی نہیں لگایا. دیکھیں پھر ہسٹری کو چینج نہ کریں. میں نے تو ہسٹری دیکھتی 1970 ہے. الیکشن میں اگر ان کو آزادی طلب نہ ہوتی تو وہ نہیں 90% جا کے ساری سیٹیں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو دے دیتے. میری مخدوم صاحب، آپ نے شیخ مجیب کی تقریریں سنی ہیں جو پلٹن میدان میں کی؟ سنی ہے جی آخری تقریر تک. اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں. جی جی بالکل. تو ہم تسلیم کر لیتے نا اس الیکشن کے. تو آپ یہی تو بات میں کر رہا ہوں. آپ اس سے پہلے تسلیم کرانا چاہتے ہیں جب وہ خود نہیں مانگ رہے تھے. آپ نے بنگلہ دیش نامنظور کا نعرہ کس سن میں لگایا؟ نہیں، وہ تو 73 میں، یہ شروع میں نہیں ہے. آپ کہیں کنفیوز کر رہے ہیں. تو 73 میں تو بنگلہ دیش بن چکا تھا. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے آپ نے مجیب شیخ کو جیل میں رکھا. اس سے بات بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ بات یہی کرنا چاہتا تھا. بھٹو کو بھی اس نے کہا، ولی خان کو کہا کہ بھائی تم مجھے سکھانے آئے ہو کہ پاکستان سے محبت کیسے کی جاتی ہے. آپ نے آزادی کی جنگ لڑی ہوگی، لیکن پاکستان کی جنگ تو ہم نے لڑی ہے 22 کلو پہ جا کے. ہر قیمت پہ ان کو نکالنا تھا، کیونکہ یہ تو سوال، بلکہ معاملات تو ان کے طے ہو گئے تھے. بلوچستان کے سارے لوگ ان سے مل چکے تھے. سرحد کے ولی خان ان کے ساتھ مل چکے تھے. سندھ میں بھی بھٹو صاحب کی اکثریت نہیں تھی. قیوم خان کو ساتھ ملا کے انہوں نے صوبائی حکومت بنائی. چلتے ہیں آپ کی اسلامی جمعیت طلباء کے دنوں میں. وہاں پر مال روڈ پہ اور لاہور کے گرد و نواح میں کافی خون خرابہ بھی ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا. کیا ایک زمانے میں کوئی قتل و غارت بھی ہوئی؟ آپ سے کوئی وائلنس نہیں، ہم نے میرے بارے میں FIR 302 کا پرچہ ہوا. 302 کا جی برکات شہید کے نام پہ ہوا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کلوز پوائنٹ رینج پہ گولی ماری. جی آپ سنیں، جی 35 سال بعد جیل میں میرے پاس آئے راجہ انور اور خورشید برکات کا کزن تھا، ساتھ ان کی والدہ کو لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو عدالتوں نے تو بری کر دیا تھا، 35 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے ذہن پہ ہے کہ آپ کے اوپر بوجھ ہوگا ذہن میں. برکات کو قاتل ہمارے فلاں دوست نے کیا تھا. اچھا، تو وہ ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں. تو آپ کے اوپر وہ جھوٹا وہ میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے. راجہ انور نے 6 کالم لکھے. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یہ سب کچھ کے باوجود آپ ضیاء الحق کی کابینہ میں چلے گئے ایز یوتھ میں؟ اب دیکھیں، اب آگے چلیں. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب سے اقتدار آ گئے. انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک کو جمہوریت دیتے، انہوں نے آئین بنایا 73 کا. دوسرے دن ایمرجنسی لگا دی.
امینڈمنٹس کرتے رہے اس کے اندر, نہیں ایمرجنسی لگا دی, ایمرجنسی بھی لگائی, پھر امینڈمنٹس بھی کرتے رہے. وہ بھٹو کے زندہ ہونے تک وہ کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ نہیں ہوا ایمرجنسی کی وجہ سے. اچھا پھر انہوں نے ہمیں جیلوں کے اندر, لیکن میرے سارے کپڑے اتار کے جنوری کی راتوں میں برف کی سلوں پہ لٹا کے پھر ہاتھوں کو کڑیاں لگا دی. جی سنا ہے ہم نے. جس وقت مجھے برف پہ لٹایا ہوا تھا, ساتھ پیپل پارٹی کا یونین لیبر لیڈر تھا محمود نواز بابر, برف کی سلوں پہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا بابر صاحب ہم نے تو بھٹو کو برا بھلا کہا ہے, تو اس نے کہا میں نے کوئی اس کو اچھا کہا ہے. نہیں تو انہوں نے بلوچستان اور فرنٹیئر, اس زمانے کے فرنٹیئر کی نیب کی حکومتوں کو بھی ڈسمس کیا, وہ سب غیر جمہوری اقدامات انہوں نے کیے. لیکن مخدوم صاحب پھر بھی جب ضیاء الحق نے کو کیا 1977 میں, تو آپ ایک پرنسپل ڈیموکریٹک اپوزیشن بھی تو بن کے رہ سکتے تھے. مجھے بلایا کہ بھائی یہ ساری پارٹیاں, اس میں پی ڈی پی تھی, نواز محمد نصراللہ تھے, اس میں ولی خان پارٹی تھی, اس میں جے یو آئی تھی, ساری کی ساری ہم نے ان کو کہا ہے کیبنٹ بنا رہے ہیں, کیونکہ ہم سیاست کے اندر آئیں گے, الیکشن نہ کرا سکے تو ہم لمبا عرصہ بیٹھیں گے. آپ لوگ جو ہیں چلائیں اور میں سال کے اندر انتخابات کرا دوں گا. تو میں نے کہا فیمس لاسٹ ورڈز, جھوٹ بولتے رہے 11 میں سال. سن رہے, جب ہم کیبنٹ میں گئے تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں تو لکیر بھی نہیں ہے, لیکن میری سیاست کا آغاز ہے, میں کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اجازت دے دیجیے. تو انہوں نے کہا پہلے آپ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, آپ فیڈرل منسٹر بن جائیں, آپ کو زندگی میں یہ کام آئے گا. مجھے ان 3 مہینے کے لیے وہاں فیڈرل منسٹر بنا دیا. مخدوم صاحب نہ قبول کرتے نا, میں عرض کر رہا ہوں نا, ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں, میں اگر کوئی مجھے بھٹو کے قاتل کے ہاتھوں دیکھیں آپ نے منسٹری لے لی, فیڈرل پھر اس منسٹری. کے بعد لڑا کون ہے, آپ لڑے, ضیاء الحق کے ساتھ لڑا آپ کون ہے. لڑے. یہی تو میرے انٹرویو کا مقصد ہے, دیکھیں ناظرین کو بتانا کہ مخدوم جاوید ہاشمی جو ہیں وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. وہ لڑتے بھی ہیں, پھر وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں, اور پھر وہ دیکھیں, اور پھر وہ کبھی کبھار رائٹ کی پالیٹکس کا بھی حصہ بن جاتے ہیں, پھر وہ ریوولٹ کر جاتے ہیں. ان کے اندر ایک باغی ہے. بات سنیں, اور آپ کی ساری سیاست باغی اسٹیبلشمنٹ, رائٹ اسٹیبلشمنٹ, اسی طرح ہی چلتی آئی ہے. نہیں میں اس طریقے سے بٹ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بہادر نہیں ہیں, آپ بہت بہادر ہیں, بات سنیں نا, بااصول ہیں. میں نے پہلے تو ضیاء الحق کے ساتھ استعفیٰ دیا, گھر آ گیا. پھر 85 کی الیکشن میں حصہ لے لیا. سن نہیں, اب جب 85 کی الیکشن ہوئے, پارٹی لیس الیکشن, بالکل صحیح, جس میں پیپلز پارٹی نہیں تھی, اس میں آپ نے حصہ لے نہیں, لیا. میں نے نہیں لیا. جنہوں نے نہیں لیا ساری عمر وہ بھی اس کو کوستے رہے, جو حصہ لے رہے تھے وہ بھی کوستے رہے. تو جنہوں نے حصہ لیا, 85 کے بعد آپ میری سیاست کو خود قربت سے جانتی ہیں. جی بالکل, میں نے ضیاء الحق کے ساتھ, وہ تو مجھے وزیر بنانا چاہتا تھا. میں جانتی ہوں آپ کی سیاست, میں بڑے قریب سے دیکھا ہے تو آپ پھر کی ہم سیاست کو. نے جب حزب اختلاف تھی نہیں, ہم 30-35 بندوں نے کہا کہ ہم حزب اختلاف بنیں گے, اور اس کے بعد جو سیدہ عابدہ حسین ہے, فخر امام ہے, دیکھیں ان دوران میں یہ مراحل چلتے رہے ہیں. مخدوم صاحب میں مانتی ہوں کہ 85 کی الیکشن, پارٹی لیس الیکشن کے بعد کوئی حزب اختلاف نہیں تھا, اور وہاں پر میرے کزنز, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ ٹائم ان دیئر لائفز, سید عابدہ حسین, سید فخر امام, آپ کی ان کے ساتھ بڑی قربت تھی. ان کے اسلام آباد گھر میں کتنی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی, بالکل صحیح, اور آپ ان کا جو وہ گھر تھا وہ ایک حزب اختلاف کا محور تھا. بالکل صحیح.
اور وہ 8th امینڈمنٹ کے بھی بہت خلاف آپ لوگوں نے سب جدوجہد کی. لیکن طاہر بھائی کو جب اسپیکر بنایا, سب نے ووٹ دیا. جی 8th امینڈمنٹ کو ووٹ دیا, میں نے نہیں دیا. آپ نے نہیں دیا. میں نے کہا بھائی میں اس کو نہیں مانتا. میں نے تو ایک اصولی بات اپنے ذہن میں سوچی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں حکومت نہ کرنے دے. بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. 1988 میں بے نظیر بھٹو واپس آئیں پاکستان اور انہوں نے الیکشن لڑا. ان کو استقبالیہ دیا. لیکن آپ IGI میں چلے گئے. سنیں, جو ہمارا انڈیپینڈنس پارلیمنٹرین کا گروپ تھا, آپ کو اس زمانے میں ینگ ٹرکس کہا کرتے تھے. ہاں بس ینگ ٹرکس تھے نا. ویری ینگ ٹرکس. اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہماری تمام لیڈرشپ نے کہا کہ وہ ہماری حصے کی جہاں جہاں ہم جیتے ہوئے ہیں اس کے وہ ٹکٹیں ہمیں ہی ملے گی. مجھے نواز شریف نے کہا میں نہیں دیتا ٹکٹ آپ کو. میں نے کہا تم کون ہو بھائی؟ مجھے میرا 35 سال تعلق رہا ہے. نواز شریف نے ایک دفعہ مجھے ٹکٹ نہیں دیے. میں 1988 کی بات کر رہی ہوں, جب بے نظیر بھٹو شہید واپس آئیں. آپ کو اگر جمہوریت کے ساتھ ہمدردی تھی, جمہوریت کی بحالی ہونے لگی تھی, بے نظیر کا حق بھی تھا کہ وہ آ کے ایک صاف شفاف جمہوریت الیکشن میں حصہ لیتی. آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا, آپ نے نہیں دیا. نہیں, شیخ رشید گیا بھاگ کے, خواجہ طارق کے گھر بیٹھا رہا کہ مجھے میری جو سیٹ ہے اسی کی ٹکٹ دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ لوگوں کو تو میں قبول نہیں کرتی. ان کا بھی تو ایک سٹینڈ تھا نا, صرف ہمارے نہیں تھے. میں سمجھتی ہوں, لیکن آپ نے ان کو اپروچ بھی نہیں کیا. مخدوم صاحب, آپ نے بھی ان کو اپروچ نہیں کیا. دیکھیں, جس نے ہمارے ایک آدمی نے کیا تو اس کے بعد ہم بھی جا کے کہتے کہ جی ہمیں ٹکٹ دے دیں. بے نظیر بھٹو کملی سی کہ شیخ رشید نو سیریسلی لے لیندی. دیکھیں بات سنیں, ہمیں ایک دفعہ تو ہم تو قریب جا کے واپس آ گئے. اچھا دیکھیں, آپ بڑی حق گوئی کرتے ہیں, تو کہہ دیں اس میں کیا حرج ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے یہ کہا, فیصلہ کیا کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک محاذ بنے گا جس کا نام IGI اسلامی جمہوری اتحاد ہوگا, اور وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف الیکشن لڑے گا 1988 میں. آپ اس کا حصہ بن گئے, تو آپ ایڈمٹ کر دیں, اس میں کیا ہے. میری اور سنیں, ہم نے, آپ نے کہا تھا ضیاء الحق کی کیبنٹ میں نے جوائن کی. آج بھی شرمندگی محسوس کرتا ہوں قوم سے, بار بار معافی مانگتا ہوں. ایک تو وہ فیصلہ, یہ بڑی بات ہے مخدوم صاحب, دوسرا یہ آپ کی بڑی بات ہے, اور یہ آپ کا بڑا ظرف ہے, اندر سے نکلے گی. جی یہ آپ کا بڑا ظرف ہے. اب جو آگے کی طرف ہے, مجھے 88 میں بھی ٹکٹ نواز شریف نہیں دے رہا. ہم تو مسلم لیگ میں شامل بھی میں اس وقت ہوا جب ضیاء الحق صاحب اس دنیا سے چلے گئے. جب تک وہ تھے میرے سامنے انہوں نے مسلم لیگ نون بنائی ہے, ملتان کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور ہمیں کہا کہ یہ ہم پارٹی بنا رہے ہیں, جنیجو صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں شامل ہو جائیں. تو وہ تو اس وقت مسلم لیگ تھی نا, مسلم لیگ نون تو بعد میں بنی. وہ تو آپ نے تو جنیجو کو بھی نہیں جوائن کیا. نہیں, میں نے, وہ میری ان سے صلح ہو گئی تھی, لیکن جب وہ 85 سے 88 تک ضیاء الحق کی بنی پارٹی پہ کھڑے تھے تو ہم ان کے ساتھ کیسے کہتے ہیں کہ تسلیم کرتے ہیں آپ کو. ہم نے تو جنگ لڑی. محمد خان جنیجو نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی کی, آن دا جنیوا اکارڈز بھی کیے, اور افغانستان سے پل آؤٹ کرنے کا انہوں نے ہی ایک اقدام کیا. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ جنیجو کا رول پازیٹیو رہا. یہ صحیح ہے, رول پازیٹیو رہا. میں نے ساتھ دے دیا سیدہ عابدہ حسین کا وہاں پہ, ان کا شاہ جیمنا کے فارم پہ. تو انہوں نے میرے تقریباً 42 مربع زمین وہ اس کے میرے خلاف ہی کیس بنا دیا کہ یہ غلط لوگوں سے چھینے ہوئے ہیں. وہ آج تک بھی ہمارے پاس ہے. آپ کی ایکٹیو پالیٹکس کو اس وقت تک کوئی لیٹس سے 20-25 سال ہو چکے تھے جب سے آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی وغیرہ وغیرہ. یہاں تک
اگر آپ مجھے اجازت دیں جی جی بالکل. تو میں کچھ تھوڑے سے نمبرز دوں, ایلوکیٹ کروں. ہاں ویل میننگ, ہاں بریو, دلیر, کئی آپ نے اس میں اس دوران بہت اچھے اور بہت جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والے بھی کام کیے. آپ نے کچھ بیک ٹریکنگ بھی کی, آگے پیچھے بھی گئے, پھر معذرتیں بھی کی. تو لیٹس سے وی گیو یو 5 on 10 until the mid to late 90s. اس کے بعد آپ کا ایک ہیروئک پیریڈ شروع ہوتا ہے مجھ ناچیز کی نظر میں, جب کو ہوا مشرف کا, جب آپ کی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف صاحب سب جیل چلے گئے, اور اس کے بعد جب ان کا معاہدہ مشرف سے ہوا وہ ایگزائل میں جدہ چلے گئے, آپ جیل میں رہ گئے. وہاں سے میں سمجھتی ہوں آپ کا ایک ہیروئک پیریڈ شروع ہوتا ہے جب آپ نے تمام تر اذیتوں کے باوجود کمپرومائز نہیں کیا. اس وقت کیا ہوا؟ دیکھیں نا, ہوا یہی کہ نواز شریف صاحب چلے گئے. جانے سے پہلے مجھے کلثوم نواز شریف کا فون آیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں. اچھا, یہاں پر بتا دیں کہ آپ کا مرحوم کلثوم نواز شریف صاحبہ کا ایک بڑا بہادر ریزسٹنس تھا ٹو دا مشرف ماشاء اللہ. آپ نے مل کے جنگ لڑی اس وقت جب نواز شریف جیل میں تھے اور کلثوم صاحبہ باہر تھیں, آپ ان کے ساتھ تھے, کچھ اور پی ایم ایل این کے لوگ آپ کے ساتھ تھے, چند ہی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اس کو ریزسٹ کیا. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فون آیا آپ کو. جی کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور آپ پارٹی کی باغ ڈور سنبھالیں, لیکن اس میں میرے اختیارات جو ہیں وہ پورا کٹ ٹو سائز کر کے دیے گئے. تمام اختیارات جو تھے پارٹی چیئرمین کو دیے گئے. ٹکٹ وہی دے سکتے تھے, کسی کو ہٹا وہی سکتے تھے, ہماری پریس کانفرنس میں ایڈریس وہی کر سکتے تھے. تو آپ کے پاس کیا اختیار تھا پھر کوئی اختیار نہیں تھا. میں نے اختیارات کے پیچھے نہیں بھاگتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ اس وقت یہ صحیح فیصلہ ہے, یہ صحیح کاز ہے, صحیح کاز ہے, اس کے لیے جنگ لڑنی ہے. دنیا نے دیکھا کہ ہم نے پرویز مشرف صاحب کی تمام ان کی ابتدا کا دور جو تھا ہمارے لیے, تو ہم نے حتیٰ کہ جو میرے پارٹی والے تھے میاں نواز شریف بھی, وہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے تھے اس کو وسائل مہیا نہ کرو, اس کو اتنے پیسے نہ دو, وہ تو آپ ہمارے مقابلے میں لیڈر کھڑا کر رہے ہیں. میں نے میاں صاحب سے کہا جناب میں چھوڑ دیتا ہوں پارٹی, میں تو جیل میں بیٹھا ہوں. آپ کا جو کاز اگر ہے ڈیموکریسی وہ تو میں لڑوں گا, آپ کا ورکر بن کے لڑوں گا. اس کی کیا قیمت ادا کی آپ نے؟ جیل میں کیا سلوک آپ کے ساتھ روا رکھا گیا؟ دیکھیں جیلیں تو جیلیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں شاموں سے میرے بہت اختلافات, بہت اختلافات اور بڑے شدید. لیکن بات یہ ہے کہ میرا 3-4 دفعہ ہم نے مل کے الیکشن لڑے, یہ ریسنٹ بھی ایسے ہوا ہے. اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ویلکم بیک. آپ کے اوپر 20 کی دہائی میں بہت تشدد ہوا. جی ہاں. 23 سال کی سزا ہوئی آپ کو. جی ہاں. آپ کو وہیں پر جیل میں ہی سزا سنا دی گئی. جی ہاں. جی ہاں. اور آپ کو فالج کا بھی اٹیک ہوا. جی ہاں. تو اتنی بڑی قیمت ادا کی. یہ آج میں بڑے اہم لوگوں کے ساتھ تھا تھوڑی دیر پہلے. ان میں سے ایک اہم ترین آدمی جو تھا, میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ایک بازو توڑ دیں گے. میں نے کہا آپ نے یہی اطلاع دی تھی؟ وہ بہت بڑے آدمی ہیں. بتا دیں کون ہے؟ نہیں میں بتا دیں مخدوم صاحب, کوئی گل نہیں, دس دیو. میں کسی کی نوکری کے پیچھے کیوں پڑھوں. اس نے کہا آج تصدیق کی, سب
लोगों के सामने। اور اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے इस کاموں तरह میں के कामों में ये तो है, بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. बहुत बहुत. آپ کی ماشاءاللہ 6 بیٹیاں ہیں, जी हाँ, بیٹا نہیں ہے, नहीं है. ان پہ کیا گزری؟ آج تک کچھ مجھے ان کی وجہ سے دکھ کی بات نہیں ملی. انہوں نے تو آپ کو کبھی دکھ نہیں دیا, ہاں, لیکن آپ نے تو ان کو بہت دکھ دیے نا اپنی چوائسز کی وجہ سے. تو اس کا ریگریٹ, تو اس جاوید کا ہاشمی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ دکھ تو پھر سہنے پڑتے ہیں. 2008 جب الیکشن ہوا, اس وقت آپ کے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں. سمجھ بھی آتی ہے ان کی, کیونکہ آپ نے جیل کاٹی, وہ باہر تھے, لیکن پھر بھی اس دوری کی کیا وجہ تھی؟ وہ جب سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی لوگ اہمیت دینے لگے ہیں, لیکن دیکھیں وہ کسی کا نام نہیں سن سکتے. انصاف کریں, شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانے والے نواز شریف تھے. بنایا کیوں بنایا؟ اور پھر اس کے بعد آج کہاں کھڑا ہے شاہد خاقان؟ مخدوم صاحب ایک منٹ, شاہد خاقان اگر پی ایم ایل این سے دور ہوئے ہیں نا, تو وہ نواز شریف کی وجہ نہیں ہے, اس کی اور وجوہات ہیں. صحیح ہے, میں مانتا ہوں. 2011 میں آپ نے کافی سارا اپنا ماضی اینٹی اسٹیبلشمنٹ گزار کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی جوائن کر لی اور عمران خان کے حامی بن گئے. نہیں, اب یہ بھی دیکھیں, عمران خان آج بیٹھا ہے, زندہ ہے, وہ میں اس کو یہ اندازہ تھا کہ میرے مسلم لیگ والوں نے تعلقات اچھے نہیں رہے. کیا ایسے نہیں ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں ان کو آپ کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ مخدوم صاحب ایڈمٹ کر لینا اس بات, کر لیں کہ آپ کا جو اندر ہے نا وہ آزاد ہے, بھی آزاد ہے. یا تو میں اندر سے کوئی وہ چاہ رہا ہوں کہ میں کوڑ نہیں ہے تواڈے وچ, میں نہیں پئی آندی کہ تواڈے وچ کوڑ ہے یا تواڈے وچ کوئی غلط چیز نہیں ہے, دسنو نہیں, پر تواڈے اندر ایک آزاد انسان ہے, وہ پارٹی ڈسپلن دے وچ نہیں رہ سکتا. سیدھی جی گل ہے, پارٹی ڈسپلن میں تو رہتا ہوں. مجھے 2011 کی ایکسپلینیشن دیجئے پہلے. آج میں استانی ہوں, ویسے تو آپ ہمارے استاد ہیں, لیکن آج مجھے آپ کو سوال پوچھنا, 2011 میں آپ کو پی ٹی آئی میں کون لے کے گیا مخدوم صاحب؟ حفیظ اللہ نیازی کے علاوہ کون لے کے گیا آپ کو پی ٹی آئی؟ مجھے حفیظ اللہ نیازی جو ہے وہ میرا شروع سے دوست ہیں آپ کے, ساری عمر, جی, وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ عمران خان مجھے بہت تنگ کر رہا ہے کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں. میں نے کہا حفیظ اللہ, میں عمران خان کا اپنا ذریعہ ہے. تو اس نے کہا آپ ملیں تو صحیح. تو ہم ملے, میرے گھر آئے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ, یہ میں نے پارٹی بنائی ہوئی ہے, کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں ہے, ہم اس ملک کی سیاست کو سیدھے رستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. کمال ہے مخدوم صاحب, 2011 میں تو بہت بڑا فقید المثال جلسہ ہو چکا تھا لاہور میں, یادگار پاکستان لاہور میں, تو بڑی پارٹی تو بن چکی تھی یا بنا دی گئی تھی تب تک؟ نہیں, ابھی بھی وہ بڑی پارٹی بنی نہیں تھی, وہ آگے الیکشن آ رہے تھے. میں نے کہا مسلم لیگ ہم نہیں چھوڑتے. تو اس نے کہا کیا عمران خان نے کہ میرا باپ مسلم لیگی نہیں ہے, میں مسلم لیگی نہیں ہوں. انہوں نے کہا, میں نے کہا پھر آپ کے تو بہت سارے جو انکلینیشنز ہیں وہ آپ کی جنرلوں کے ساتھ جاتی ہیں. اس نے کہا جناب میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں جو آج کہہ رہے. اس وقت آپ کو کہا, اس وقت کہا 2011 میں, ہاں میں کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں. اس نے کہا آپ ایسے کریں, ایکولی امپورٹنٹ عہدہ ہے اور وہ ہے پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. آپ کے ذمہ ہوگا پارٹی مجھے آرگنائز کر کے دے دے. ابھی تک وہ تحریک سے پارٹی نہیں بنی. تو آپ کو کسی وردی والے نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک نہیں لے کے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. جاوید ہاشمی ہوں. اور اس کے بعد خان صاحب نے فرمایا ایک وکٹ گر گئی, پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس چلے گئے جو آپ کے سالوں سے حریف رہے.
تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی پی ٹی آئی میں آ گئے. اس وقت میں نے سوچا کہ یہ دو تلواریں ایک میان میں کیسے رہیں گی. پھر مختوم صاحب اس وقت آپ نے کیا کیا؟ پھر ہم رہے نہیں ہیں، ٹھیک رہے، کبھی لڑائی، بلکہ کوئی بات خان صاحب سے کہنی ہوتی تھی تو شاہ محمود مجھے کہتے تھے یہ ذرا خان صاحب کو یہ بات تو کر دیں. 2014 میں دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، پیک پہ تھا دھرنا. آپ نے باہر نکل کے اسمبلڈ پریس کو کہا کہ مجھے اس سے ڈکٹیٹرشپ کی بو آ رہی ہے. یہ کسی کے کہنے پہ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان کو، میں اسمبلی میں بیٹھا تھا، میرے پاس آئے علوی جو پریزیڈنٹ تھے وہ، اور دوسری ہیرن مزاری اور شفقت محمود اور ایک دو اور آدمی. انہوں نے کہا جی وہ تو کام خراب ہونے جا رہا ہے. خان صاحب تو تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اڑا دینا ہے ہر ایک کو. تو آپ کی بات وہ سنتے ہیں، ہم تو کہہ کے آگے ہیں، آپ جائیں تو ان کو منائیں. کیا کہیں؟ کیا چاہتے تھے آپ ان کو کہیں؟ وہ یہی کہتے، سنیں نا، کہ یہ راستہ جو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اسمبلی کو توڑانا چاہتے ہیں، عدلیہ ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو روکیں. میں گیا، گھر بیٹھے تھے، میں نے کہا خان صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ملک کے اندر پھر آئین تو نہیں رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں آئین، سپریم کورٹ بیٹھ جائے گی، وہ نواز شریف کے پاس جائیں گے اور اس سے استعفیٰ لکھوا لیں گے. میں نے کہا وہ نہیں لکھے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھا جب اس کو انہوں نے کوشش کی تھی اور کہا تھا گولی بھی مار دیں گے، تو اس نے کہا مار دو. تو کم از کم میاں نواز شریف میں اور آپ میں یہ قدر تو مشترکہ ہے نا کہ وہ بھی دلیر ہیں. نہیں، دلیر ہے، لیکن میں تو ہوں کنگلا، وہ ہے اس ملک کا امیر ترین آدمی. ان کی زندگی کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ تو ایک حد تک لڑتے ہیں، لیکن ہمارا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. اس وقت 2014 میں یہ جو خان صاحب نے آپ کو کہا کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، یہ حقیقت ہے کہ رات کے 12-1 بجے ان کے پاس ایک شخص گئے، ان کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور آپ کی پریڈکشن صحیح نکلی. انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. یہ واقعہ ہے. اب دیکھیں، یہ اس کے باوجود یہ چل پڑے کہ ہم ایک دن کا دھرنا دیں گے، ایک دن. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کو تو اعتماد میں لیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ معاملات سارے ہو چکے ہیں، آپ میری پارٹی کی پارلیمانی اس کا بھی بورڈ کا بھی آپ چیئرمین ہو جائیں. خان صاحب اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ آپ کو اقتدار دے دیں گے اگر، پھر وہ آپ کو آنے والے دنوں میں جیل میں ڈالیں گے. آپ نے ان کو کہا کہ جمہوریت کا راستہ اختیار کیے رکھیں، صبر کریں اور الیکشن لڑیں، اور پھر آپ الیکشن کے ذریعے آفس میں آئیں. وہ نہیں مانے. سنیں نا، اس کو انہوں نے، ہماری جو 5-6 آدمی تھے ہم، کنٹینر کے ساتھ ایک اور کنٹینر تھا، اس کے اندر انہوں نے میٹنگ بلا لی کور کمیٹی کی. کور کمیٹی کے میں بھی دوسروں کو بھی سمجھا چکا تھا کہ یار آپ کا اگر رحیل شریف مان گیا ہے، گارنٹی پرووائڈ کر رہا ہے. کیا گارنٹی پرووائڈ کر رہے تھے؟ کہ ان 4 حلقوں کا ہم کھول دیں گے. تو آپ نے تو جنگ جیت لی ہے. آپ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم نے منوا لی ہیں، تو وکٹری سٹینڈ پہ تو آپ کھڑے ہوں گے. تو شاہ محمود نے بھی میری تائید کی کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. وہ بیچارے وہاں
चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि हमने फैसला किया आगे नहीं जाएंगे। तो खान साहब ने अपनी कोर कमेटी की एक ना मानी, तो बात तो यही है। तो इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ और हो रहा था ना। खुर्रम गंडापुर ने इनको कान में आके कहा, मियाँ साहब, मुझे इमरान खान ने कहा जी मेरी बात सुने। ये खुर्रम गंडापुर जो ताहिरुल कादरी साहब के हाँ असिस्टेंट, सेक्रेटरी, उनकी बात सुनते ही मुझे कहा उन्होंने कि मखदूम साहब अब जानना पड़ेगा आगे। मैंने कहा अब जाना पड़ेगा आगे। हाँ, मैंने कहा अभी तो आप फैसला करके आए, विद इन सेकेंड्स आप चेंज कर रहे हैं, आपके दोस्त बातें कर रहे होंगे, आप उनका आने का तो इंतज़ार कर लें। उनका नहीं, मैं आज हम जाएंगे। मैंने कहा जी फिर मैं तो नहीं चाहता। जब आपने मीडिया टॉक की, आपने असल में उस धरने से फूंक निकाल दी। निकाली जी, मकसद भी यही था। देखें, हमें बाकायदा बताया गया था कि इतने बजे सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगा और छुट्टियां मंसूख कर देंगे जजों की, और वहाँ बैठ के वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके बाद आपने फिर ज़ाती तौर पे बड़ी कीमत अदा की। आपकी प्रॉपर्टीज़ बुलडोज हुई, यहाँ पर लोगों ने आके हमले किए। आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया था कि मखदूम रशीद का एक जो इलाका है, जैसे 800 साल पुरानी आपकी यहाँ रिवायत है, यहाँ पर सुल्तान बलबन के ज़माने से लेकर इब्राहिम लोदी और मुग़लों के दौर तक और अंग्रेज़ों तक या, और पाकिस्तान के हुसूल के बाद भी किसी ने इस तरह का कदम नहीं था उठाया नहीं उठा। जो कि आपके ऊपर उसके बाद हुआ। तो हमारे अपने मुल्क में हमारे साथ ऐसे हो अब जाए। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, जो दोस्त हैं वो इमरान खान को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। अब आप अपने मुल्क के हालात, चीज़ें सब भूल जाएं। लोग पुरानी क़यादत से तंग आए हुए हैं, किसी एक से नहीं। तो उसमें उनको एक ही रास्ता मिला कि पाकिस्तान का कुछ हो ना हो, एक आदमी यार खड़ा हो गया, वो बैठ नहीं रहा, हम वोट उसी को देंगे। कल इमरान खान के से हट के भी इमरान खान जिंदा रहता है, मर जाता है, लेकिन वो कहते हैं इस मौके पे एक आदमी हमारे लिए खड़ा रहा है, हम उसके साथ क्यों छोड़ें। आखिरी सवाल, आप आगे अपनी सियासत क्या देख रहे हैं और कौमी सियासत क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो दो चीज़ें अर्ज करता हूँ। हमारी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान बनने के साथ ही मजबूत होती गई। सिविल ब्यूरोक्रेसी और हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो पीक पे है। वो आज ही मैं उनके एक आदमी से बात कर रहा था, मैं बता रहा हूँ, उसने कहा जी, जिनका आप नाम नहीं बता रहे हैं उन्होंने हमें। कहा जी क्या हो गया, बातें हो रही हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है ये मुल्क। मुझे क्या मुसीबत है कि मैं चुप नहीं कर रहा। क्या मुसीबत है? कि वो मुसीबत तो वही है, 12 साल के लड़के की मुसीबत है। वही है कि भाई इस मुल्क को, हूँ मैं बागी हूँ हाँ हूँ और रहूंगा। और रहूँगा। वो सियासतदान तो रह नहीं गए। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी होंगी जो पिन्हा पिन्हा होंगी। होंगी। थैंक यू मखदूम साहब, थैंक यू सो मच।